کیا عمان پر ایران نے حملہ کیا؟ عمان بظاہر غیر جانبدار دکھائی دیتا ہے، مگر اس کی زمین اور بندرگاہیں عالمی طاقتوں کے لیے ایک اہم اسٹریٹجک سہارا بنی ہوئی ہیں۔ نمبر 1، مسیرہ جزیرہ اہم فضائی مرکز ہے جہاں سے بحر ہند اور خلیج کی نگرانی ممکن بنائی جاتی ہے۔ نمبر 2، تمریت ایئر بیس، یہاں سے خطے کی حساس آپریشنز کو سپورٹ کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، مسقط پورٹس، جہاں جنگی جہاز آرام اور ایندھن حاصل کرتے ہیں۔ نمبر 4، دکن پورٹ، جہاں امریکہ اور اتحادی اپنے جنگی جہازوں کی مرمت کرتے ہیں۔ ایران سفارت کر رہا ہے کہ وہ ایران کا ساتھی بن جائے تاکہ ہرمز سے کمائی کی جا سکے، لیکن وہ امریکہ کا اتحادی ہے، وہ اس کی اجازت کے بغیر یہ نہیں مانے گا۔ یو اے ای کا الدفرہ ایئر بیس، یہاں دنیا کے جدید ترین لڑاکا طیارے موجود ہیں۔ یہ اڈہ ایران کے بالکل قریب ہے، یعنی کسی بھی لمحے فوری کارروائی کے لیے تیار۔ یہ ملک اسرائیل کے ساتھ ہے جو جنگ جاری رکھنے کے حق میں ہے، وہ نہیں چاہتے کہ ایران کو موقع ملے۔ کیا جنگ شروع ہونے والی ہے؟ مشرق وسطیٰ، جہاں خاموشی کے پیچھے طوفان پل رہا ہے، امریکی فیولنگ جہاز، جنگی سامان اور خفیہ اڈے، کیا یہ سب کسی بڑی جنگ کی تیاری ہے یا صرف دفاع؟ جبکہ جنگ بندی جاری، محاصرہ برقرار، مذاکرات معطل، آج ہم سچ جاننے کی کوشش کریں گے۔ در حقیقت اگر آپ نقشہ دیکھیں تو ایک عجیب پیٹرن سامنے آتا ہے۔ قطر، یو اے ای، سعودی عرب، کویت اور بحرین، یہ سب صرف ممالک نہیں بلکہ امریکہ کے اسٹریٹجک پوائنٹس ہیں۔ قطر میں موجود العدید ایئر بیس، یہ صرف ایک اڈہ نہیں، یہ پورے مشرق وسطیٰ کا دماغ ہے۔ یہیں سے امریکہ اپنے فضائی مشنز کو کنٹرول کرتا ہے۔ ری فیولنگ ایئر کرافٹ یہاں سے اڑتے ہیں اور فضا میں جنگی جہازوں کو ایندھن دیتے ہیں۔ یہاں دنیا کے جدید ترین لڑاکا طیارے موجود ہیں۔ یہ اڈہ ایران کے بالکل قریب ہے، یعنی کسی بھی لمحے فوری کارروائی کے لیے تیار۔ کویت کا علی السلیم ایئر بیس، یہاں جنگی جہاز نہیں بلکہ جنگ کا سامان آتا ہے۔ یہ ایک لاجسٹک ہب ہے جہاں سے ہر چیز آگے منتقل کی جاتی ہے۔ یہ سعودی عرب کا پرنس سلطان ایئر بیس ہے۔ 2019 کے بعد امریکہ نے یہاں اپنی موجودگی بڑھائی۔ کیوں؟ کیونکہ ایران کے میزائل خطرے کی علامت بن چکے تھے۔ بحرین، جہاں امریکی 5th فلیٹ تعینات ہے، یہاں سے امریکہ نہ صرف سمندر بلکہ تیل کی سپلائی کو کنٹرول کرتا ہے۔ اصل طاقت ان فیولنگ جہازوں میں چھپی ہے۔ یہ فضا میں ہی لڑاکا طیاروں کو ایندھن دیتے ہیں جس سے وہ ہزاروں کلومیٹر دور تک بغیر رکے جا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہم جو دیکھتے ہیں وہ مکمل سچ نہیں ہوتا۔ کیا یہ جنگ کی تیاری ہے یا طاقت کا مظاہرہ؟ فیصلہ آپ کریں۔